چاہے حج کے لیے جانا 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنے دیتے، بہت زیادہ قسمت والا ہے تو 10 دن رک گیا. لیکن حضرات جب حاجی جاتا ہے تو 10 دن درود شریف پڑھتا ہے. مینار کو دیکھتا درود پڑھتا، جالی کو دیکھتا درود پڑھتا، گنبد کو دیکھتا درود پڑھتا، بقی کو دیکھتا درود پڑھتا، منبر کو دیکھتا درود پڑھتا، محراب کو دیکھتا درود پڑھتا، احد میں جاتا درود پڑھتا ہے، اور جبل احد پہ جاتا ہے تو درود پڑھتا ہے. حضرت حمزہ کی قبر پہ جاتا ہے درود پڑھتا ہے، حضرت عثمان کی قبر پہ جاتا ہے درود پڑھتا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کے روضے پہ جاتا ہے درود پڑھتا ہے. لیکن سنو مسلمانوں، گنبد و مینار کو نظر میں سمانے والا حاجی 8 دن رہتا ہے. اب جب اس کی 40 نمازیں مکمل ہو جاتی ہے، اب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، حاجیو اب تمہاری نماز مکمل ہو گئی، اب چلو اپنا بوریا بستر باندھو، اپنا سامان باندھو. جیسے یہ صدا حاجی کے کان میں آتی ہے وہ رونے لگتا ہے، یا رسول اللہ بڑی تمناؤں کے بعد آیا تھا، بڑی تمناؤں کے بعد آیا تھا، بڑی حسرتوں کے بعد آیا تھا، بڑے ارمان کے بعد آیا تھا، لیکن یا رسول اللہ جی نہیں بھرا. رونے لگتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے، بلکہ بھیگ جاتی ہے، آنسوؤں سے اس کے رخسار بھیگ جایا کرتے ہیں، باغ باغ کی تو داڑیاں بھیگ جایا کرتی ہے. ہم نے پوچھا اے حاجی روتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب اعلان کیا جاتا ہے حاجی کی بس اس کے ہوٹل کے سامنے لگا دی گئی ہے، سامان اٹھا کر کے رکھ دو. قسم خدا کی اگر عاشق رسول حاجی ہے اب سامان رکھتا ہے تب بھی روتا ہے، ایک قدم بس میں رکھتا ہے تب بھی روتا ہے، بس چل دیتی ہے، مڑ مڑ کے گنبد کو دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے مینار کو دیکھتا ہے، گم گم مڑ مڑ کر کے منبر و محراب کو دیکھ کر روتا ہے. یا رسول اللہ کبھی آخری کا موقع ہو تو سرکار روزہ ضرور دکھائیے. ہم نے کہا حاجی روتے کیوں ہو؟ تمہارا گھر یا نہیں، پیدا یا نہیں ہوئے، تم پڑے یا نہیں ہو، بڑے یا نہیں ہو، تمہارا تجارت یا نہیں، تمہارا مال نہیں، تمہاری دکان نہیں، تمہارا خاندان نہیں. حاجی کہتا ہے نادان ہو، زندگی گزاری انہی کے لیے ہے، وعد بھی قبول کروں گا تو انہی کے لیے مجھے کہلے لے دیا جائے. ہاتھ دل کے حاجی کے محبت پہ یہ عالم ہے کہ مدینہ چھوٹنے پر رو رہا ہے تو اسے جو پیدا بھی مدینے میں ہوا ہو، بڑا بھی مدینے میں ہوا ہو، کھیلا بھی مسجد میں ہو، چلا بھی نبی کے ساتھ ہو، اٹھا بھی نبی کے ساتھ ہو، جب وہ مدینہ چھوڑ رہا ہوگا تو بتاؤ اس کے دل پر کیا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حسرت اعلی حضرت، جشن شہدائے کربلا زندہ باد. جاتے جاتے مولا حسین نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا تھا اے باغبان گلشن توحید الوداع، اے باغبان گلشن توحید الوداع، اور میں چاہ رہا ہوں تیری بہاروں کو چھوڑ کر، میں جا رہا ہوں تیری بہاروں کو چھوڑ کر. علماء کرام توجہ فرمائیں گے، تھوڑی دیر میں تقریر کر لوں. آج اپنے بھائیوں کو خطاب کر رہا ہوں. حضرات میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ ہمارے لیے نئے نہیں ہے، لیکن سنو ذکر حسین ہو رہا ہے، یہاں نئے پرانے کی بات نہیں ہوتی. بعض لوگ سوچتے ہیں مولانا صاحب کوئی ایسی نئی تقریر سنائیے. ہم نے کہا نئی تقریر سنانے کے لیے نیا کربلا بنانا پڑے گا، نیا حسین لانا پڑے گا. قسم خدا کی نیا حسین نہیں آئے گا، نیا کربلا نہیں ہوگا تو ذکر بھی نیا نہیں پرانا. بابا زندہ باد.